اب میں چلتی ہوں ڈونٹس کی طرف، یعنی ایسے کام جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے۔ اس میں پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ ایک طرح کی جو تھراپی ہے اس پر ریلائی نہ کریں۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ صرف اسپیچ تھراپی کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، کچھ پیرنٹس ہیں جو صرف ABA تھراپی یعنی بیہیویئر تھراپی کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اور وہ ایک ایک کروا رہے ہوتے ہیں یا وہ 2 چیزیں کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ اتنے اچھے ریزلٹس نہیں آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کی اسپیشی ہیں ہم لوگ، ہمارے بیہیویئرز بھی بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں، اور اگر بچے کی اسپیشل نیڈز ہیں تو آف کورس پھر اور بھی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کمپلیکس ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم اگر ہماری وہاں تک پہنچ ہے، یا ہمارے قریب کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ایسی ہمیں ٹیم مل جاتی ہے جس میں ہر طرح کی تھراپیز اور سوشل سکلز، لائف سکلز پہ کام کرنے والے لوگ ہمیں ایسے پروفیشنلز مل جاتے ہیں، تو اس طرح کی جو اپروچ ہے تھراپیز کو لے کر وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پروفیشنلز ہوں گے تو آف کورس ایویڈنس بیسڈ جو پریکٹسز ہیں ان کو فالو کریں گے، اور آپ کے بچے کی جو بھی چیلنجز ہیں ان میں آپ کو بہتر ریزلٹس نظر آئیں گے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو انٹرونشن ہے اس کو ڈیلے بالکل بھی نہیں کریں، کیونکہ جو پہلے 5 سال ہیں بچے کی زندگی میں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ جو برین پلاسٹیسٹی ہے اس کی وجہ سے بہت سے جو نئے راستے برین میں بن رہے ہوتے ہیں، اس میں آپس میں جو ہے نیورونز وہ بہت سی بلڈ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، بریک بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ ارلی انٹرونشن کرتے ہیں، جب اسپیچ تھراپی ہوتی ہے، بیہیویئر تھراپی ہوتی ہے، سوشل سکل سکھائی جا رہی ہوتی ہیں سیم ٹائم میں، یعنی کہ بچے کو اسٹیمیولیشن مل رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اس میں پھر اس کی جو پروگرس ہے وہ بھی اتنی ہی تیزی سے ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ پروگرس ہوتی ہی ارلی ایئرز میں ہے، یعنی پہلے 5 سال میں۔ تو جو انٹرونشن ہے اس کو ڈیلے بالکل بھی مت کریں۔ اچھا، پھر اس میں اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ جو دوسرے ایریاز ہیں، یعنی کہ جس میں فائن موٹر سکلز، گروس موٹر سکلز ہیں، اس میں وہ آکوپیشنل تھراپی کے انڈر آتی ہیں، ان چیزوں کو بالکل بھی نگلیکٹ نہیں کریں، ان پر بھی کام کرتے رہیں۔ گھر میں بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ بچے کے ساتھ مل کر کر سکتی ہیں، اور اس میں اور جو سیلف ہیلپ سکلز ہیں، لائف سکلز ہیں، اس کا ٹوائلٹ ٹریننگ ہے، بچے کا انڈیپینڈنٹلی کھانا کھانا، کپڑے بدلنا، منہ ہاتھ دھونا، ان کو بالکل بھی نگلیکٹ نہ کریں، کیونکہ جتنی ضروری تھراپیز ہیں اتنی ہی ضروری یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ اور میں نے جس طرح بتایا کہ 5 سال کی عمر تک بچے میں ایبلٹی ہوتی ہے سیکھنے کی، زیادہ تیزی سے اس میں چینجز آتے ہیں، امپروومنٹ زیادہ تیزی سے ہوتی ہے اس میں، تو دوسری چیزوں کو بھی، یعنی تھراپیز کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کو بھی نگلیکٹ بالکل مت کریں۔ اچھا، اب جس طرح میں نے آپ کو بہت سی چیزیں بتائیں کہ ارلی انٹرونشن ہے، بہت ضروری ہے، ڈیلے نہ کریں، ڈیلے نہ کریں، ڈیلے نہ کریں، آپ جو مطلب میرا اگلا پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کرنا تو آپ نے سب کچھ ہے، یعنی تھراپیز بھی اور لائف سکلز کی ٹریننگ اور سیلف ہیلپ کی جو ٹریننگ ہے وہ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے بچے کو اوور ویلم نہیں کرنا، بلکہ خود بھی نہیں ہونا۔ میری ان باتوں کا یا جو بھی میں آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا رہی ہوں، ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو ڈیلی اسکیجول ہے وہ سارا بچے کی تھراپیز اور اس کی جو اسکلز اور سیلف ہیلپ
اسکلز میں ہی بھرا ہوا ہو اور آپ کا اپنا جو ہے جو آپ کا می ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے، یا آپ نے کی اور بھی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ ختم کر دیں اور صرف بچے پر ہی فوکس کریں، ایسا بالکل نہیں ہے. نہ آپ نے خود اوور ویلم ہونا ہے اور نہ اپنے بچے کو ہونے دینا ہے. جتنے بھی کام آپ اس سے کروانا چاہتی ہیں وہ ایکٹیویٹیز کے تھرو، پلے کے تھرو کروائیں، یعنی کہ بچہ اسٹریسڈ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے بچے ہیں، ان کا اٹینشن اسپین بھی کم ہوتا ہے چھوٹی ایج میں، تو آپ نے اس حساب سے ان کو انگیج کرنا ہے. اگر بچے کا اٹینشن اسپین 10 منٹس ہے تو پلیز اس کو 10 منٹس کے لیے ہی انگیج کریں اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں تھوڑا سا ڈیکمپریس کرنے کے لیے، کیونکہ بچوں کا اٹینشن اسپین کم ہوتا ہے اور جب ہم اس کو گھنٹوں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹس کچھ اچھے نہیں آتے بلکہ زیادہ تر نیگیٹو ہی ہوتے ہیں. تو اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے شک کام کم کریں لیکن اچھا کریں. بچہ بے شک آپ کا کام کم کرے لیکن کوالٹی اس کی ہونی چاہیے، کوانٹٹی پہ اتنا زیادہ زور نہیں دیں. پھر ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی ایموشنل جو ویل بینگ ہے، آپ کی اپنی فیملی کی جو ایموشنل ویل بینگ ہے اس کو بھی نگلیکٹ نہیں کریں، یعنی اس کو اگنور نہیں کریں. اگر آپ کا بچہ خوش نہیں ہے، اس کی جو تھراپسٹ ہیں اگر اس کے ساتھ بانڈنگ نہیں ہے، اگر اس کی پرسنالٹیز ان کی میچ نہیں کرتی ہیں، تو آپ اگر ایسی سچویشن میں بچے کو کنٹینیو کرواتی ہیں اسی تھراپسٹ کے ساتھ تو یہ ایک طرح سے بچے کے لیے پنشمنٹ ہوگی، ایک ٹارچر ہوگا. تو ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ آپ کا بچہ کیا کسی بھی جگہ پر جا کر جب وہ پروفیشنلز کے ساتھ کام کرتا ہے تو کیا وہ کمفرٹیبل ہے، وہ خوش ہے. اور اس کا ماؤں سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا کہ کس طرح سے وہ بچے جب اس سینٹر یا اس تھراپسٹ کے پاس آتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، خوشی سے وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں. اگر آپ کا بچہ روز رو کر جا رہا ہے اس تھراپسٹ کے پاس یا اس جگہ جہاں پہ تھراپیز ہو رہی ہیں تو دیر از سم تھنگ گوئنگ آن، اور آپ یہ چیزیں پھر ڈسکس کریں پروفیشنلز کے ساتھ کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ ونس ان اے وائل ایسا ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ ایک روٹین بن جاتی ہے تو آپ کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ بچہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ایموشنلی وہ اسٹیبل ہو، اور جو بچے خوش ہوتے ہیں وہی پھر اچھا کام بھی کرتے ہیں. اور آخر میں یاد رکھیں کہ جتنی بھی انٹرونشنز ہیں آپ کے بچے کی زندگی میں وہ کولیبوریشن مانگتی ہیں. کولیبوریشن یعنی کہ پیرنٹس، فیملی اور پروفیشنلز کے درمیان جو کولیبوریشن ہوتی ہے، یعنی کہ مل کر کام کرنا، جو کہ بہت ضروری ہے. ہم پیرنٹس جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ انہیں پروفیشنلز کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، اگینسٹ کام نہیں کرنا ہے. اور جتنا زیادہ وہ مل کر کام کریں گے، ڈسکس کر کے کام کریں گے، اتنے ہی زیادہ اچھے ریزلٹس آپ کے بچے کی زندگی میں سامنے آئیں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم اینڈ ٹیک کیئر.